سب سے پہلے عمران خان کے آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیں گے۔ یہ معاملہ توہین عدالت کرنے والے اور عدالت کے درمیان ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف عمران خان کا وکیل نہ سمجھیں، آپ اس کورٹ کے معاون بھی ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ شہباز گل ٹارچر کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا۔ میں عمران خان کے سارے بیانات ریکارڈ پر لے آتا ہوں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو بات کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے۔ ٹارچر کی ذرا سی بھی شکایت ہو تو کیا جیل حکام ملزم کو بغیر میڈیکل داخل کرتے ہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ عمران خان نے تقریر کب کی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کیس ریمانڈ بیک کیا تھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے بیان کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا۔ یہ عدالت تنقید کو خوش آمدید کہتی ہے، فیصلوں پر جتنی تنقید کرنی ہے کریں۔ اداروں کے خلاف بیان دینے پر آرڈیننس کے ذریعے سزائیں رکھ دی تھیں، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں ان مقدمات میں 6 ماہ ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ اس عدالت نے آپ کی حکومت کا وہ آرڈیننس کالعدم قرار دیا۔ اس وقت عدالت کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلائی گئی۔ سیاسی رہنماؤں کے اس وقت کے دیے گئے بیانات پڑھ لیں۔ عدالت نے اس وقت بھی تنقید کی پرواہ نہیں کی۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، عمران خان نے بڑے اچھے انداز میں جلسے سے خطاب میں پوچھا، عدالت رات 12 بجے کیوں کھلی؟ عدالتیں جواب نہیں دیتی، یہ عدالت ہمیشہ 24 گھنٹے کے لیے دستیاب ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا، کہتے ہیں کہ اس عدالت نے عمران خان کی اس تقریر پر بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ عدالت کے ذہن میں تھا جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا دوبارہ نہ ہو۔ تو آج بتا دیتے ہیں کہ عدالت رات کو کیوں کھلی تھی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اس عدالت کے ذہن میں تھا کہ جو 12 اکتوبر کو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ یہاں کوئی اگر 1 لاکھ آدمی بھی لے آئے تو اس عدالت پر اثر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر ججز کی تصویریں لگا کر الزامات لگائے جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں فالوورز کو منع نہیں کرتی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے ایک فلیٹ کا مالک بھی بنا دیا گیا، ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی، تنقید کو ویلکم کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ اس عدالت نے عمران خان کی اس تقریر پر بھی کچھ نہیں کہا۔ اس عدالت کے ذہن میں تھا کہ جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ طلال چودھری، دانیال چودھری اور دوسروں کا کیس بھی عدالت کے سامنے ہے، نہال ہاشمی کا کیس عدالت کے سامنے ہے۔ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کون کیا کہتا ہے۔ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیس کی بھی ایگزامپل دی گئی۔ ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا، کہتے ہیں کہ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھائے ہیں۔ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل افسر کے بارے میں یہ بات کہیں۔ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا۔ طلال چودھری، دانیال عزیز اور ہاشمی کا کیس عدالت کے سامنے ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کون کیا کہتا ہے، میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا، حامد خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہیں۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا، چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا ہے۔ اہم کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے۔ حامد خان کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں، ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ حامد خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل آفیسر کے بارے میں یہ کہیں۔ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تحریری جواب دوبارہ جمع کرائیں ورنہ ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز میں فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، پھر کہہ رہا ہوں اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کہا گیا،
یہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن آپ کے جواب سے یہ ختم نہیں ہوگی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ آج تو کارروائی آگے بڑھائی جانی چاہیے تھی لیکن چیف جسٹس آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے چیف جسٹس آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں تو دوبارہ جواب جمع کرائیں۔ اس ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب آئین سپریم ہوگا، اس ملک میں اصل تبدیلی تب آئے گی جب سول سپریمیسی ہوگی۔ اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ حامد خان کا کہنا تھا میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوال اٹھائے ہیں، ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل افسر کے بارے میں یہ کہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا، آپ تحریری جواب دوبارہ جمع کرائیں ورنہ ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز میں فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں، پھر کہہ رہا ہوں اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن آپ کے جواب سے یہ ختم نہیں ہوگی، آج تو کارروائی آگے بڑھائی جانی چاہیے تھی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہتے ہیں لیکن چیف جسٹس آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں، چیف جسٹس آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں تو دوبارہ جواب جمع کرائیں، اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ کارروائی آج ختم نہیں ہو سکتی، یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک اور موقع دے رہے ہیں، جواب جمع کرائیں، اس ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب آئین سپریم ہوگا، اس ملک میں اصل تبدیلی تب آئے گی جب سول سپریمیسی ہوگی۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کیا اس کیس میں کسی کو عدالتی معاون بھی مقرر کریں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں تبدیلی تب آئے گی جب تمام ادارے اپنا کام آئین کے مطابق کریں۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کے حوالے سے سماعت اس وقت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی کا کیس عدالت کے سامنے ہے، اس کورٹ نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہتا ہے، میں نے کیس قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے ہیں، حامد خان کی جانب سے کہا گیا۔ مزید کہا کہ ہم نے عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی۔ حامد خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جوڈیشل افسر کے بارے میں یہ کہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز گل پر ٹارچر کا معاملہ اس عدالت کے سامنے زیر التوا تھا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ تحریری جواب دوبارہ جمع کروائیں ورنہ ہم کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ طلال چودھری، نہال ہاشمی اور دانیال عزیز میں فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیں، پھر کہہ رہا ہوں اس معاملے کی حساسیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ کارروائی آج ہی ختم ہو سکتی تھی لیکن آپ کے جواب سے یہ ختم نہیں ہوگی۔